والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق اللہ. آج ہمارے سلسلہ درس قرآن کا دوسرا سبق ہے اور اس دوسرے سبق میں ہم پہلے پارے کا آخری پاؤ اور دوسرے پارے کا پہلا آدھا حصہ مطالعہ کریں گے. گویا سورۃ البقرہ ابھی چل رہی ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے 210 آیت تک یعنی کل 97 آیات کا ہم آج مطالعہ کریں گے. گزشتہ آیات میں یہود کی کچھ خرابیوں کا ذکر کیا گیا تھا اور ان کی ریشہ دوانیوں اور ان کی سازشوں کا بھی ذکر تھا اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ حق تعالی جل شانہ کے بارے میں ان کے عقائد اور نظریات اور ان کے افکار کیا ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کے عقائد اور نظریات اور افکار کیا ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئی تھی. اب یہ جو آخری پاؤ اس پہلے پارے کا شروع ہو رہا ہے اس آخری پاؤ میں کچھ ان خرابیوں کا ذکر ہے جو یہود اور نصارہ کے اندر مشترک طور پر پائی جاتی تھیں. یہود میں بھی پائی جاتی تھیں اور نصارہ میں بھی پائی جاتی تھیں. چنانچہ ان خرابیوں میں سے سب سے پہلی خرابی تو یہ ذکر فرمائی گئی کہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء کہ نصارہ یہود کو کہتے تھے اور یہود نصارہ کو کہتے تھے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کی کوئی بنیاد اور کوئی اساس نہیں ہے, بغیر کسی بنیاد اور اساس کے یہ لوگ کام کرنے والے ہیں. یہ ایک ایسا رویہ تھا کہ جس رویے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے جو ہے وہ حقیر سمجھتے تھے اور اس طرح سے ان کو بے عزت کرنے کی اور یہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ نصارہ کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے مذہب کی اور ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس بات کے ساتھ ساتھ ان یہود اور نصارہ کی ایک خوش فہمی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ خوش فہمی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم صرف چند دن کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے اگر گئے تو, ورنہ ہمارا تو اصل مقام جنت میں ہی ہے. اور ہمارا اصل مقام جنت میں کیا ہے بلکہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے اور یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی اور جائے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے بنائی ہے. یعنی ایک طرف تو یہ ریشہ دوانیاں ہیں, ایک طرف تو عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ہیں, ایک طرف تو انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہیں, ان سے گستاخانہ قسم کے اور احمقانہ قسم کے سوالات ہیں, اور دوسری طرف اپنے متعلق نظریہ اور خیال یہ ہے کہ اللہ نے جنت ہمارے ہی لیے بنائی ہے, ہم ہی اس جنت کے اندر جائیں گے, ہمارے علاوہ کوئی اس جنت کا مستحق اور اس جنت کا اہل نہیں ہے. یہ ایک خرابی بیان کرنے کے بعد دوسری مشترک خرابی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے تھے اور یہ بات یوں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها, کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے رکاوٹ بن رہا ہو, وسعی فی خرابها اور اس مسجد کے اندر فتنہ و فساد کا اور خرابی کا سبب بن رہا ہو. چنانچہ یہود اور نصارہ کا بھی یہی طریقہ تھا. یہ اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے نہ مسجد حرام کے اندر, نہ بیت المقدس کے اندر, نہ ہی مسجد نبوی کے اندر. تو یہ چیز ایک خرابی بیان کی گئی. تیسری خرابی جو مشترک خرابی ہے یہود اور نصارہ کی, جو عقائد اور نظریات سے تعلق رکھتی ہے, اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا تصور پیش کیا. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں,
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اللہ کی ذات تو ہر قسم کی اس طرح کے عیب سے اور اس طرح کی ضرورت اور حاجت سے بالکل پاک ہے. اللہ کی ذات کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی ہستی کے لیے اور کسی ذات کے لیے اولاد کے اور بیٹے کا تصور کرتے ہیں تو ایک طرف تو آپ نے گویا اس کے اندر ایک مشابہت تصور کر لی. ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹے کے اندر مشابہت کا ہونا ایک فطری امر ہے. اس کے عادات کے اندر مشابہت ہونا، اس کی صورت شکل کے اندر مشابہت ہونا، آواز کے اندر مشابہت ہونا، عادت اور مزاج کے اندر مشابہت ہونا. تو گویا اگر ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کی بھی خدا نخواستہ کوئی اولاد ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے مشابہ ہے. صورت شکل کے اندر اللہ کے مشابہ ہے، عادت اور مزاج کے اندر اللہ کے مشابہ ہے. حالانکہ اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے مثل اور اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں. پھر یہ بھی بات ہے کہ مثل اور مشابہ کے علاوہ جب ایک شخص کسی کی اولاد کا تصور کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اولاد کا محتاج ہے، اولاد کا ضرورت مند ہے. جیسے ہم اور آپ اولاد کے محتاج ہیں، ہم اور آپ اولاد کی ضرورت ہے ہماری، اس طرح سے اگر ہم اللہ کے متعلق بھی اولاد کا تصور کریں تو گویا ان اور ادب ایک بڑا بالواسطہ انداز اور طریقے سے ہم اللہ کے لیے ایک حاجت کو اور ایک ضرورت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد کا محتاج ہے. تو سبحانہ کہہ کر یہ بات کہہ دی گئی کہ اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات اس قسم کی حاجات سے اور اس قسم کی ضروریات سے منزہ اور پاک ہے. نہ وہ کسی کے مشابہ ہو سکتی ہے اور نہ اس کے کوئی مشابہ ہو سکتا ہے. اس بات کو بیان فرمانے کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کی تشفی کے لیے کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اگر یہ یہود اور نصارا آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کے کہنے کے اوپر عمل نہیں کرتے اور آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو اس سلسلے میں پریشان اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سلسلے میں متفکر نہ ہو کہ آپ کو حق دے کر بھیجا گیا، آپ کو بشارت اور انذار دے کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. آپ ان کو وحی الہی کی روشنی میں ان کو تعلیمات دے دیں، ان کو ہدایات دے دیں. اگر یہ مان لیتے ہیں تو انہی کا فائدہ ہے اور اگر نہیں مانتے تو یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہوں گے. آپ سے اس بارے میں کوئی بات پرس نہیں کی جائے گی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر کیوں گئے، آپ نے انہیں جہنم سے کیوں نہیں بچایا. یہ جہنم میں جائیں گے تو اپنی ہی سازشوں کی وجہ سے، اپنے ہی عقائد اور اپنے ہی نظریات کی وجہ سے، اپنے ہی افکار اور اپنے ہی اعمال کی وجہ سے. تو آپ جو ہے اس بارے میں پریشان نہ ہو اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ نہ یہود کو اپنے سے راضی کر سکتے ہیں اور نہ نصارہ کو جب تک کہ آپ ان کی اتباع اور پیروی نہیں کر لیتے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ میرے تابع ہو جائیں اور پھر یہ راضی اور خوش بھی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہود و نصارہ تو صرف اس صورت میں ہی خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ان یہودیوں اور نصرانیوں جیسا بن جائے، مسلمان ان کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دے، ان کے رنگ میں رنگا جائے تو یہ یہودی اور نصرانی بڑے خوش ہوا کرتے ہیں. حالانکہ بات اصل میں یہ ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، واضح ہدایات اور تعلیمات آ چکی ہیں. ان واضح ہدایات اور تعلیمات کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا اور اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کوئی مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر کوئی اس کا دوست اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ روز قیامت بے یار و مددگار کھڑا ہوگا. یہ یہودی اور نصرانی جن کی اتباع اور پیروی میں یہ شخص زندگی گزارتا رہا، جن کے پیچھے یہ چلتا رہا، جن کی تقلید میں اور جن کے پیچھے چلنے میں یہ اپنا دیوانہ اور پاگل بنا رہا، یہ بھی لوگ وہاں مدد کرنے کے لیے قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور اللہ بھی اس روز کوئی مدد نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ نے جو تعلیمات اور ہدایات دی تھی انسان نے ان کی پیروی کی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے گا.
اگر اللہ کی اس روز مدد چاہیے تو یہود و نصارہ کے بجائے انسان اللہ کی اتباع اور پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس روز مدد کرنے والا ہوگا. چنانچہ ارشاد فرمایا گیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. کہ ذرا اس دن سے خوف زدہ رہو، اس دن سے ڈرتے رہو